بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے پر چلا، آمین ثم آمین۔ ہم شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے دوسری حکایت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم جس حکایت کی بات کریں گے تو مختصر سا یہ بات کر دوں کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی، اور آپ کی کتاب منطق الطیر ایسی معجزاتی کتاب ہے جس کا شمار مولانا روم کی مثنوی کے برابر کیا جاتا ہے، یا اس سے کم یا زیادہ۔ جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی فکر انگیز گفتگو ہے کہ اس میں انسان کو ان چیزوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے جو ہم دنیا کے اندر عموماً نہیں دیکھتے۔ تو شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کا اور گفتگو کا محور و مرکز اپنے بادشاہ، اپنے سردار کی تلاش رکھا ہے۔ وہ مختلف پرندوں کو قائل کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنے مالک کو تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ اس وقت میں وہ مختلف پرندوں کو قائل کرتے ہیں مختلف حکایات کے ساتھ۔ اب میں آپ کے سامنے آج جس پرندے کا ذکر کروں گا وہ ہے پرندہ ہما۔ ہما پرندہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہما پرندے کا اگر سایہ کسی شخص پر پڑ جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ شخص کے اوپر ہما پرندے کا سایہ آ جائے تو وہ شخص بادشاہ بن جاتا ہے۔ ہما پرندے کے پاس ہدہد جاتا ہے اور کہتا ہے، اے ہما، آؤ اور اپنے مالک اور اپنے حقیقی رب کی تلاش کو چلتے ہیں۔ ہما کہتا ہے، کون سا مالک، کون سا حقیقی بادشاہ، کون سا ہمارا سردار، تم کس سردار کی بات کرتے ہو؟ تو اسے بتاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی مالک یا سردار ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے سردار کو تلاش کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں اس کی پاس جانا ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہما پرندہ کہتا ہے، سردار کون سا؟ مجھ سے بڑا سردار پرندہ کون ہے؟ مجھ سے بڑا بادشاہ پرندہ کون ہے؟ میری تو حال یہ ہے کہ جس شخص کے سر سے گزر جاؤں وہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو مجھے کہتا ہے تلاش پہ چل؟ جا کسی بھوکے ننگے پرندے کے پاس جا جسے کھانے پینے کو نہیں ملتا۔ میں تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہوتا ہوں، میرے پیچھے تو بادشاہ پھرتے ہیں، سردار اور وزیر اور بڑے بڑے نواب میری تلاش میں نکلتے ہیں، کہ تلاش کرتے ہیں کہ ہما پرندہ کہیں مل جائے اور وہ ہمارے سر سے گزر جائے اور اس کا سایہ ہی پڑ جائے تو ہمیں بادشاہی مل جائے۔ اے ہدہد، کسی غریب، کسی بھوکے، کسی ایسے پرندے کے پاس جا جس کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے، میرے پاس تو بڑے کام کرنے کو ہیں۔ اب ہدہد اسے ایک واقعہ نقل سناتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے، ایک بادشاہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اور فوت ہونے کے بعد وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کو خواب میں ملا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، یعنی قبر میں تمہارا حال کیا ہے؟ تو اس نے کہا، قبر میں تو میرا بہت برا حال ہے۔ اس نے کہا، تو بڑا نیک تھا، نیک بادشاہ تھا، تیرا برا حال کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا، برا حال اس لیے تھا کہ میرے پاس بہت بڑی سلطنت تھی، اگر میری سلطنت میں کوئی بھی شخص برا عمل کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا، کسی کے ساتھ ظلم کرتا، تو اس کا مجھ سے حساب لیا جا رہا ہے۔ جتنا چندہ اور جتنا لوگوں کا مال جمع ہوتا، اس کے ایک ایک روپے کا حساب مجھ سے لیا جا رہا ہے، اور میں تو یہاں مشکل میں ہوں، مجھے کیا خبر تھی کون کیا کر رہا ہے؟ تو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تو اس اہل نہیں تھا تو اس بادشاہ کی کرسی پہ کیوں بیٹھا؟ آج مجھ سے ایک اپنا حساب دینا کسی کا مشکل ہے، مجھے تو پورے ملک کا حساب دینا پڑ رہا ہے کہ فلاں آدمی غریب تھا اور تیرے تجوری کے اندر پیسے پڑے ہوئے تھے اور اناج گل سڑ گیا تھا اور اس غریب کی طرف کیوں نہیں پہنچا؟ فلاں جانور، فلاں انسان، فلاں موسم کا ماحول تھا اور فلاں لوگ بھوکے مر گئے اور تو نے ان کی مدد نہیں کی۔ فلاں فریادی تیرے دروازے پہ آیا اور اتنا پیر تھا اور تیرے نوکروں نے اسے اندر آنے نہیں دیا، وہ فریادی اتنی دیر تکلیف میں رہا، اتنی دیر ظلم کے اندر رہا، فلاں قیدی بے گناہ قید کر دیا گیا، اتنے سال قید رہا، بتاؤ اس کی سزا کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں تو تکلیف میں ہوں، میں تو بڑے دکھ میں ہوں۔ اور اب وہ ایک جملہ بولتا ہے بادشاہ، بڑا خوبصورت، کہتا ہے،
خدا کرے کہ ہما پرندے کے پر جل جائیں کہ جس نے میرے سر سے گزرا تھا اور مجھے بادشاہی مل گئی. میں تو اس ہما پرندے کو اگر مل جائے مجھے تو میں تو اسے جلا کے راکھ کر دوں. نہ میرے سر سے گزرتا, نہ مجھے بادشاہی ملتی, نہ مجھ سے آج اتنا حساب لیا جاتا. تو شیخ فرید الدین عطار اب کہتے ہیں, بلبل کہتا ہے, اے ہما یاد رکھ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, موت قریب آ جانے والی ہے, تجھ سے بھی حساب لیا جائے گا. جتنوں کو تو نے بادشاہ بنایا ہے, جتنوں کو تو نے بادشاہی عطا کر دی ہے, اور تیرے گزرنے سے جو بادشاہ بنا ہے اس کا حساب بھی تو کسی سے لیا جائے گا. اگر تجھ سے تیرے خالق حقیقی نے یہ پوچھ لیا کہ تو اس کے سر سے کیوں گزرا تھا, تو بتا کیا جواب دے گا. یاد رکھ یہ دنیا کی لذتیں, یہ دنیا کی آسائشیں, یہ دنیا کے ماحول, یہ دنیا کی اچھائیاں, یہ دنیا کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. یہ سارے بادشاہ تیرے لیے اس لیے تیرے پیچھے پھرتے ہیں کہ انہیں بادشاہی چاہیے. یہ تجھ سے محبت نہیں کرتے, یہ کوئی تیرے پیچھے نہیں پھرتے, یہ تو اپنی بادشاہی کے پیچھے پھرتے ہیں. اور تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, یہ میرے لیے میرے پیچھے پھرتے ہیں. تو اے ہما اپنا بھی خیال کر, تو کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں ہے. اگر تو نے اپنی خدا کی بارگاہ میں اپنے مالک حقیقی کو تلاش نہیں کیا, اگر تجھ سے پوچھا گیا اے ہما بتا تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کر کے آیا, تو بتا کیا جواب دے گا. تیرے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. اب ہما پریشان ہو کے ہدہد کو کہتا ہے, اے ہدہد بتا کیا کروں میں. وہ اسے کہتے ہیں آ میرے ساتھ مل, اور ہم مل کر اپنی عقل, اپنی فہم, یہ جو اللہ نے تجھے بادشاہی عطا کرنے کا ہنر عطا فرمایا ہے, اس ہنر کو اس کی تلاش کے اندر لگا دے تاکہ وہ ہمیں مل سکے. اور وہ جو جدائی, وہ جو خدا سے اداسی, وہ جو دور کر دیا گیا ہمیں, اس آسمانوں سے ہمیں دور کر خالق حقیقی نے, آئیں اسے تلاش کریں. حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین نے اسی متعلقہ ایک شعر بیان فرمایا. فرماتے ہیں بن چلایا طرف زمین دے عرشوں فرش ٹکایا ہو, گر تھی ملیا دیس نکالا اساں لکھیا جھولی پایا ہو. رہ نی دنیا نہ کر جھیڑا ساڈا اگے ہی جی گھبرایا ہو, اسی پردیسی ساڈا وطن دھراڈا باہو دم دم غم سوایا ہو. اس میں بھی اب وہی ذکر کر رہے ہیں کہ اے انسان, اصل میں تو عالم ارواح میں رہنے والا تھا, اور تجھے ایک غلطی وہاں سے باندھ کر اس اسفل سافلین میں پھینک دیا, اور یہاں پہ نہ تیرا گھر ہے نہ بار ہے, اور جو تیرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو نے اپنے حاصل کر لیا ہے. اب اے دنیا تو مجھے اس دنیا میں لگانا چاہتی ہے, تو اپنی رعنائیاں, تو اپنی رونقیں, اپنی لذتیں, اپنی آسائشیں دکھا کر چاہتی ہے کہ میں اس دنیا میں گم ہو جاؤں, میں اپنے آپ کو دنیا کی لذت میں گم کر لوں. اور وہ دیس, وہ جہاں سے میں آیا تھا, وہ مالا اعلیٰ, وہ رب کی ذات, وہ فرشتے, وہ ملائکہ, وہ لذتیں, وہ جنت کی رعنائیاں, اسے بھول جاؤں اور یہ سوچنا چھوڑ دوں کہ میں نے واپس اپنے دیس کی طرف جانا ہے, اور میں اس پردیس کو دیس بنا لوں. اور اس پردیس میں تو نے رہنا نہیں ہے, اس پردیس کو تو تم نے چھوڑنا ہے. آپ فرماتے رہ نہیں دنیا نہ کر جھیڑا میرا اگے ہی جی گھبرایا ہو, یعنی کہ رہنے دے دنیا, تو مجھے اپنی طرف نہ کھینچ, تو اپنی لذتوں کی طرف, اپنی رعنائیوں کی طرف, اپنی خوشیوں کی طرف نہ. میں پہلے ہی اداس ہوں, میرا دل پہلے ہی اداس ہے, کیونکہ میرا ایک تو جدائی ہو چکی ہے میرے عرش عظیم سے جہاں میں رہتا تھا, جہاں میری خوشیاں, میری مالکیت اور جہاں سب کچھ تھا, وہاں سے پہلے ہی میں اس طرف آ چکا ہوں. اب تو کیوں مجھے اپنی طرف رعنائیوں کی طرف گم کر رہی ہے, اور تو نے ہمیشہ بھی میرے ساتھ نہیں رہنا, پھر تو نے مجھے چھوڑ دینا ہے اور پھر مجھے واپس جانا ہے. اساں پردیسی ساڈا وطن دراڈا, کہ ہم تو پردیسی ہیں اس دنیا میں, ہم نے تو یہاں نہیں رہنا. اساں پردیسی ساڈا وطن دراڈا بہو دم دم غم سوایا ہو, ہمارے تو ایک ایک دم کے اندر, یعنی کہ ہر وقت ہمیں موت کا ڈر لاحق ہے, ہر وقت ہمیں بیماری, کہ جب ہمیں بیمار ہوتے ہیں, جب ہم ناتواں ہوتے ہیں, جب ہم کمزور ہوتے ہیں, موت کا غم آ جاتا ہے کہ پھر ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں, دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. یاد کر, بتا میں کیا کروں, تو مجھے اپنی طرف کیوں کھینچ رہی ہے,
تو اس وقت وہ فرماتے ہیں کیونکہ تینے حقیقی مکان، حقیقی رہنے کی جگہ وہ مالا اعلیٰ ہے، آسمانوں کی طرف تو نے جا کے رہنا ہے، اس لیے اپنی تیاری اور اپنا تعلق اس رب کے ساتھ قائم کر لے، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ قائم کر لے جس نے تجھے آسمانوں سے زمین کی طرف بھیجا ہے، اور وہی تیرا اصل مکان ہے، وہی تیری رہائش گاہ ہے۔ تو اس دنیا میں، اس جہان میں، اس عالم میں جو رہنے آیا ہے، اس عالم میں رہنے کے بعد پردیس سے دیس کی طرف جانا ہے، اس لیے اس دیس کی تیاری کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔